بڑھے گا اور وہ خاندان آگے نہیں بڑھے گا اور وہ قبیلہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ شہر آگے نہیں بڑھے گا، وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ایجوکیشن پر زور دینے والا مذہب ہے، تعلیم پر زور دینے والا مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام شروع سے یہی ان کی فکریں رہی ہے کہ بھئی مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ہم ایجوکیشن اور تعلیم سے دور رکھا جائے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج امت کا بہت بڑا طبقہ ان دینی مدارس سے دور ہے۔ دینی مدارس میں پڑھنے والوں کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2%، 2% لوگ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی ایجوکیشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری قوم بالکل سب سے پچھلے طبقے میں نظر آتی ہے۔ تو ایجوکیشن اس قوم کا ایک لباس، ایک ہتھیار رہا ہے، اس قوم کا زیور رہا ہے۔ ایجوکیشن اس قوم کی ترقی کا زینہ اور سیڑھی بنا ہوا تھا، لیکن آج یہ قوم ایجوکیشن سے کافی دور ہوتے چلی جا رہی ہے۔ اور روز اول سے دشمنان اسلام کی یہی سازش رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صفہ مدینۃ المنورہ کے اندر، چبوترہ صفہ کے اندر دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کا ایجوکیشن حاصل کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دینی مدارس کی بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی ہوئی وہ بنیاد صفہ چبوترہ ہے، اور وہیں سے یہ دینی ادارے دنیا کے ہر خطے میں قائم کیے گئے۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ان دینی اداروں سے پڑھنے والوں سے دنیا کے اندر امن اور شانتی کا پیغام پھیلا ہے، حسن اخلاق کو بڑھاوا ملا ہے، اور جرم دنیا سے ختم ہوئے ہیں۔ غلطیاں اور بہت سارے ایسے جرائم جس سے انسانیت کانپتی تھی، جس سے انسانیت کی روح تڑپتی تھی، وہ جرائم اور وہ گناہ اور وہ جرم انہی مدارس سے پڑھنے والوں نے ختم کیا ہے۔ تو دینی مدارس کے ذریعے سے انسانیت کو راحت ملی ہے، چین اور سکون ملا ہے، ملک ترقی کرے ہیں اور ملک دہشت گردی سے محفوظ ہوئے ہیں، ملکوں کو حفاظت کا ذریعہ بنا گیا ہے، مدارس کو ملک کی حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ خود اس ملک کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں گے کہ جس وقت انگریز اس ملک کے اندر قدم رکھا تھا 1601 کے اندر، اس تاریخ سے لے کے 1857 تک 1857 تک انگریز اس ملک پر پورا جابرانہ طور پر قبضہ جما چکا تھا۔ ان 256 سالوں کے اندر ان کا مقابلہ کرنے والے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی دینی مدارس کے علماء اکرام تھے، جنہوں نے انگریزوں کا سونا حرام کر دیا تھا، ان کا چین و سکون حرام کر دیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس ملک کو غلام بنا چکے تھے۔ تو دینی مدارس اس ملک کے تحفظ کا ذریعہ بنا ہے، اور ہمارا آئین اور دستور ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آرٹیکل 27 سے لے کر 30 تک ہمیں پوری آزادی کا حق حاصل ہے۔ ہمیں ہر زاویے سے عبادت کا معاملہ ہو یا ہمارے اسلامی نشر و اشاعت کا معاملہ ہو یا پھر ہماری رہن سہن کا معاملہ ہو یا ہمارے کھانے پینے کا معاملہ ہو یا ہمارے تعلیم اور ایجوکیشن کا معاملہ ہو، اس کے اندر ہمارا آئین اور دستور ہمیں کھلی طور پر آزادی دیتا ہے۔ وہ ادارے جو کبھی مملکت یا حکومت کے فنڈ سے نہیں چلتے، ان اداروں کے اندر مملکت کو اور حکومت کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں اس کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ہمیں پوری آزادانہ طور پر اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی اجازت آرٹیکل 30 کے تحت ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی آزادی اس آئین نے دی ہے کہ یہاں ہم اپنا ایجوکیشن بڑھا سکتے ہیں، ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج ان موجودہ حالات کے اندر موجودہ گورنمنٹ دینی مدارس کے اندر دخل اندازی کر رہی ہے؟ کہیں تو وہاں بلڈوزر لگایا جا رہا ہے، کہیں تو تعلیمی اداروں کو اڑا دیا جا رہا ہے، کہیں وہاں کے اداروں کو خرید لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر ظلم ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور کسی دینی ادارے کو جبراً رجسٹریشن کرنے کا حق بھی موجودہ حکومت کو یا کسی حکومت کو نہیں ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ بھی ہم کسی ادارے کو جبراً رجسٹریشن کرنے کو کہا جائے۔ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے زبان، اپنے اخلاق، اپنے ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اس کو جاری رکھنے کے لیے وہ آزادانہ طور پر ادارہ قائم کر سکتا ہے، مدرسہ کھول سکتا ہے، وہ پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آرٹیکل 27 سے لے کر 30 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سراسر ایک انسانی تحفظ اور انسانیت کے لیے سراسر ایک غلطی کرتا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کا جو عملہ ہے وہ انسانیت کے لیے ایک ناسور بنا ہوا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ مولانا رہنے دیجئے، دینی مدارس میں دنیاوی ایجوکیشن آنے سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہمیں منظور ہے، لیکن اس وقت جب آپ دنیاوی ایجوکیشن کے اداروں کے اندر دینی تعلیم کو شامل کر لو، وہاں قرآن کو پڑھانا شروع کر دو، وہاں حدیث کو پڑھانا شروع کر دو، اور وہاں مہمات اور وہاں فقہ کو پڑھانا شروع کر دو، علم حدیث کو پڑھانا شروع کر دو، علم تفسیر کو پڑھانا یہ کر دو، کیا ہونے والا ہے؟ جب دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم کو لاگو کرنا چاہتے ہیں تو دنیاوی اداروں کے اندر بھی دینی تعلیم کو لاگو کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم نے یہ ہرگز نہیں کہا ہے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم نہیں سیکھنا چاہیے۔ حالانکہ دینی علوم بھی علوم ہے، دنیاوی علوم بھی علوم ہے، وہ ایک طرح کا فن ہے دنیاوی علوم۔ ہم نے کبھی اس کو انکار نہیں کیا کہ اس کو سیکھنا غلط ہے یا غلط طریقہ ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا۔ تو پھر آج مسلمانوں کی یہ ذہنیت کیوں بنی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ آج ہمارے جو ذہن ہیں غلام بن چکے ہیں۔ ہماری سوچ ایک اسلامی سوچ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سیرت کو مکمل نہیں پڑھا ہے، اس کے زاویات کو ہم نے کبھی غور سے نہیں دیکھا ہے۔ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ تاریخ سیرت اٹھا کر دیکھیں، انسانیت کی تاریخ کو دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو دنیاوی عام فہم زبان میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ حالات کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے حالات کا مقابلہ کیسے کیا؟ مکۃ المکرمہ کے اندر نوجوانوں کی ایک آرگنائزیشن بنایا جس کا نام تھا حلف الفضول۔ اس کا کام یہ تھا کہ ظالموں کے خلاف بولنا، ظالموں کے خلاف لڑنا، ظالموں کے ظلم کو ختم کرنا۔ جہاں نا انصافی ہوتی وہاں نا انصافی کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کرتے۔ بہت ہی شارٹ کٹ میں، بہت ہی مختصر انداز میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی سیاست اور خارجی سیاست اور داخلی پالیسیاں اور خارجی پالیسیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو اس ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات ہمیں اس بات پر آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں پر امت مسلمہ کو ریڈی رہنا ہے، تیار ہونا ہے۔ ہم خالص اسلام کے ایک شعبے کو لے کر چل رہے ہیں، عبادات کے۔
سارا کا سارا محنت اور ساری کی ساری طاقت، سارا کا سارا مالیہ، سارا کا سارا صدقہ، سارا کا سارا چندہ صرف عبادت پر لگایا جا رہا ہے۔ ہر کسی کو دیکھو مسجد تعمیر کر رہا ہے کہ مسجد تعمیر کرنا ثواب ہے۔ ارے بھائی، کسی کو صحیح معنی میں لائر بنائیے، یہ بھی ثواب ہے۔ کسی کو صحیح معنی میں ایسی عمارت تعمیر کروائیے جہاں مسلمان بچوں کو ایسا ایجوکیشن دیا جا رہا ہے جس سے موجودہ حالات کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کی تعمیر میں پیسہ لگانا بھی آخرت کے لیے ثواب ذخیرہ ہے۔ سمجھتے نہیں امت کے افراد مال کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، آج تک ہمیں یہ ڈھنگ نہیں معلوم۔ خرچ کرنا ہے تو بس ہم مسجد بنائیں گے، اور ان علماء پر بھی مال اپنا لگانا چاہیے جو علماء ہماتن دینی اور دنیاوی فکریں لے کر امت کا جو حالات ہیں اس امت کو ان حالات سے نکال کر ایک آزادانہ اور بے خوف بلا خطر زندگی گزارنے کا حوصلہ دینے والے علماء کے اوپر بھی مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی تنظیموں اور تحریکوں پر بھی مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی پالیسیاں تو پہلی یہ تھی کہ انہوں نے نوجوانوں کے درمیان ایک حلف الفضول نامی ایک آرگنائزیشن بنایا، ایک تحریک، ایک تنظیم بنایا۔ اب آئیں گے آپ مکہ سے مدینے کی طرف، جب آئے اللہ کے نبی نے وہاں مدینے میں ایک میثاق تیار کیا، ایک دستور بنایا، ایک آئین بنایا جس کے اندر بہت سارے آرٹیکل، اس کا نام ہی رکھ دیا میثاق مدینہ، آرٹیکل آف مدینہ کے نام سے، اور اس کے اندر 60 ایسے آرٹیکل تھے، دفعات تھے جو تمام مدینہ عرب کے رہنے والے باشندوں کو، چاہے اس میں مسلم ہو، چاہے اس میں نصرانی عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مشرک اور کافر رہتا ہو، ان تمام کو اس آرٹیکل کے تحت چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور، ایک آئین بنایا۔ یہ ایک ان کی خارجی داخلی پالیسی اور سیاست تھی اللہ کے نبی کی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو قیصر و کسریٰ کو خطوط لکھ رہے ہیں، کبھی ملک شام اور یمن کو خطوط لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے ان کے پاس اپنے قاصد بھیج کر اسلام کی اشاعت، اور سفراء یعنی سفیر جو ہوتا ہے وزیر خارجہ، اس کے احکام اور اس کے ضوابط اور اس کے آرٹیکل، اس کے دفعات کیا ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجی سیاست اور پالیسیوں کو اس طرح سے دنیا میں عام کیا۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا شعبہ ہے۔ تو آج ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، تو کیا خالص اسلام عبادت سے ہی تعلق رکھتا ہے؟ کیا معاملات نہیں ہیں اسلام میں؟ کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ ارے سیاست کرنے کے لیے حکومت ہونا ہی ضروری نہیں ہے، تخت و تاج ہونا ضروری نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ المکرمہ کے اندر کیا اللہ کے نبی کے پاس مکہ کی چودراہٹ اور مکہ کی سرداری تھی؟ اس وقت نہیں تھی۔ جب مدینہ آئے، میثاق مدینہ بنایا گیا۔ میثاق مدینہ بننے سے پہلے اور بننے کے کچھ سال تک کیا اللہ کے نبی کے پاس مدینہ المنورہ کی بادشاہت تھی؟ نہیں، لیکن اس میثاق کے تحت، میں گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں جب اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تو کیا خالص مصلی نبوی پہ بیٹھ کر کیا تھا یہ کام؟ اور جو صحابہ اللہ کے نبی پر ایمان لا رہے تھے اپنی تجارت میں رہ کر یہ کام کر رہے تھے، سب انہوں نے کیا ہے، اپنی تجارت بھی کی اور لین دین بھی کیا اور پالیسیوں پر عمل بھی کیا، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے۔ یہ بہت سارے امور ہیں۔ تب کہیں جا کر مدینے کے اندر جب سن ہجری 6 میں غزوہ خندق ہوا،
یہ وہی غزوہ خندق تھا جو اللہ کے نبی کی خارجی اور داخلی سیاست اور پالیسیوں کو ملیاں میٹ کر کے اسلام کو دنیا سے مٹا کر کفر کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے سارا کفر عمر پڑا تھا مدینے پر۔ یہ وہی پالیسیوں کو جو اللہ کے نبی نے بنائی تھی، اور اہل مدینہ نے بھی خود اس آئین کو توڑنا شروع کر دیا، اس دستور کو توڑنا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی نے اس کا مقابلہ کیا۔ اور جب یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس کا آئین اور دستور بنایا گیا، اور یہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنی عبادت کی کھلی اجازت اور اپنے اپنی ثقافت اور تہذیب اور کلچر پر عمل کرنے کی، رہنے کی، سہنے کی کھلی اجازت، اور اپنی دینی ادارے چاہے وہ گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے ہو یا بلا گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے ادارے جو پرسنل ادارے ہیں، ان تمام کو کھولنے کی اجازت ہمارا آئین اور دستور دیا۔ جب یہ آئین بن کر 1949 کے اندر 48 کے اندر یہ آئین بن کر آیا تو اس ملک کو یوم جمہوریہ کہا گیا 26 جنوری کو۔ تو یہ ملک اس تاریخ سے لے کر آج تک یوم جمہوریہ بنا گیا۔ تو ہمارے اکابر و علماء نے، صوفیوں نے، دانشوروں نے، علمی طبقوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک یوم جمہوریہ اینڈ دارالامن یہ ملک قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ان ملی بھگت تمام مذاہب کے ماننے والوں نے جو دستور بنا کر اس ملک کے تحفظ اور امن اور شانتی کا ایک گہوارہ رکھا تھا، 2014 سے یہ مودی گورنمنٹ جب آئی ہے، اس کے فلاں آرٹیکل کے خلاف ورزی کر رہی ہے، فلاں دستور کے خلاف ورزی کر رہی ہے، کہیں تو 370 کو توڑ دیا گیا، کہیں مسلمانوں کے طلاق ثلاثہ میں دخل اندازی کی گئی، کہیں تو عبادت گاہوں کو شہید کیا گیا، کہیں تو عیدگاہوں میں گنیش اتسو کے نام پر آج وہ لوگ اپنی شرارت مچا رہے ہیں، اور آج دینی مدارس پر بلڈوزر چلا کر اس مذہب کی اور اس ملک کے آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ تب بھی ہم اس ملک کو دارالامن قرار دیں گے؟ ارے اللہ کے نبی کی خارجہ اور داخلی پالیسیوں کو اور سیاسی پالیسیوں کو ختم کرنے کے لیے دستور کو توڑا تھا بنو قریظہ نے، بنو نذیر نے۔ ان دونوں نے جب دستور کو توڑا، غزوہ خندق ہوئی۔ غزوہ خندق کے بعد اللہ کے نبی جب ہتھیار نکال رہے تھے اپنے جسم سے تو جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی دستور ہو جائے، اس دستور کو اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کو سزا دیے بغیر نبی اپنے جسم سے ہتھیار اور زرہ نہیں اتار سکتا ہے۔ وہاں ایک دستور بنو قریظہ نے توڑا تھا، وہاں ایک یہودن لڑکی کی دوپٹے کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کوہرام مچانے کا حکم دیا تھا۔ یہاں آج ہم سے عیدگاہیں چھینے جا رہی ہیں، دینی مدارس ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ کیا آج بھی مسلمان اور آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ بڑوں کا جب حکم آئے گا تو ہم کریں گے اور جب تک ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے؟ عید کی نماز کے لیے جب مسلمان نکلتے ہیں، کیوں رکھا گیا عید کی نماز؟ مسلمانوں کی اجتماعیت نمبر 1 پر، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اللہ کے لیے مر مٹنا، مسلمانوں کا اللہ کے لیے اپنی خوشیوں میں بھی عبادت کو شامل کرنا، اپنے غم میں بھی عبادت کو شامل کرنا۔ کسی کا انتقال ہو جائے، غم ہوتا ہے، تب بھی نماز جنازے کا حکم دیا گیا۔ چاہے تو چلانے کا حکم اسلام دے سکتا تھا، لیکن اسلام نے عیدین کو رکھ کر کفر کے دلوں میں دبدبا پیدا کرنے کا یہ ایک وتیرہ، یہ ایک طریقہ رکھا تھا۔ لیکن افسوس کہ کرناٹک کے اندر عیدگاہوں کو نشانہ بنا رکھے ہیں کہ اگر اس شہر کے مسلمان عیدگاہ کے اطراف ہی جمع ہو جاتے تو یہ گنیش اتسو بھی نہ قائم کیا جاتا تھا۔ لیکن مسلمان سوچتا رہا کہ کمیٹی کچھ نہیں بول رہی، کمیٹی تو پورا بک چکی ہے۔ یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہوں گے، وہ دن دور نہیں ہیں کہ ہماری ان مسجدوں کے ائمہ بھی خریدے جا چکے ہوں گے، اور
آپ کو اسی ہندوستان کے اندر ایسے اسٹیٹ اور ایسے اضلاع میں بتا سکتا ہوں کہ جہاں ائمہ کے جہاں 36 مساجد کے اندر نماز ہوا کرتی تھی، ان 36 مساجد میں سے صرف 6 مسجدوں کے اندر نماز ہو رہی ہے، اور بقیہ مسجدوں میں نماز اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ مسلم راشٹریہ منچ کا کوئی امام نہیں مل رہا، لہذا مسجدیں بند، نماز بند۔ اور ان 6 مسجدوں میں مسلم راشٹریہ منچ کا امام نماز پڑھا رہا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ RSS سنگھ پریوار کا ایک شاخ ہے، وہ اماموں کو خرید رہے ہیں۔ ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ مدارس کے ہو، چاہے مساجد کے ہو، وہ کڑی نگاہیں اپنی مساجد کے اطراف مصلیوں پر، مقتدیوں پر، ائمہ پر رکھنا چاہیے کہ کہیں زر خریدار غلام تو نہیں بن رکھے ہیں۔ اور یہ تاریخ ہمیشہ دہراتی ہے، یاد رکھو، جب بھی مدارس پر، مساجد پر، خانقاہوں پر بلڈوزر چلایا جن قوموں نے، اس قوم کا جواب مسلمانوں میں علماء نے مل کر دیا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، علماء کھڑے ہو جاؤ کہ آج پھر ہماری مساجد اور مدارس اور خانقاہوں پر بلڈوزر تیار ہیں چلنے کے لیے۔ اس کے لیے ہم اور آپ کو آئین اور جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو، پھر ہماری نسل ایمان پر باقی نہیں رہے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی میں نے باریک بینی سے خارجی اور داخلی پالیسیوں کو سامنے رکھا۔ حالات کے بدلتے ہوئے اپنے اصول و ضوابط کو چینج کیجئے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہم نے اب تک آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے کی باتیں کرتے 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 بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس درمیان کی گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اس درمیان کے حالات سے کیوں واقف نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے اندر ایک سیاسی شعور نہیں آتا؟ کیوں سماجی خدمات کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم کہیں حلال و حرام کے قریب تو نہیں گئے؟ حلال سے دور تو نہیں ہو گئے؟ کہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کفار کے درمیان تو نہیں ہو رہا ہے جو اسلام کے بندوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے درمیان تو ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہوشیار ہو جائے، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آج ہم تیار نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھو، آج ایجوکیشن پالیسیاں جو لائی جا رہی ہیں، تعلیمی اداروں کے نام پر جو آج ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ بھئی جن دینی مدارس کے ذریعے سے اس ملک کا تحفظ ہوا ہے اور اس ملک کو ترقی ملی ہے، آج ان دینی مدارس کو دہشت گرد یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کیا کبھی وہ لوگ سنگ کے اڈے جتنے بنے ہوئے ہیں ان کی کبھی انہوں نے تفتیش کی ہے؟ کیا کبھی انہوں نے اس کے سروے کیا ہے؟ RSS کا جو آفس ہیں، کیا کبھی اس کا سروے کیا گیا ہے؟ آج دینی مدارس کا، مساجد کا، خانقاہوں کا یہ لوگ سروے کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کیوں سوال نہیں کرتے؟ جو آج مسلمان سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی زبانوں پر تالا لگ چکا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آخر کیا وجوہات ہے کہ آج ہماری نسل آگے چل کر کیا کرے گی؟ یہ سب سوچنا ہم اور آپ کا کام ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کی خارجی سیاست کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے قیصر و کسریٰ کے بارے میں سوچا، جبکہ قیصر و کسریٰ کو فتح کب کیا گیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں۔ اس سے پہلے کا پلان اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے صحابہ کو اس کی پالیسی دے چکے تھے۔ ارے مسلمانوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کی سوچ ہزاروں سال تک چل رہی تھی۔ آج اس کا ایک امتی 20 سال آگے اپنی سوچ نہیں لا سکتا کہ آگے حالات کیا ہونے والے ہیں، اس کے لیے مقابلہ کیا ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا ہے، وہ کیوں نہیں سوچ رہا ہے آج کا مسلمان؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، نبی کو ہم صرف نام کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ نبی کے عشق کے نعرے مارنے والوں صرف یہ زبانی نعرے ہیں۔ اگر واقعتاً دل و جان کے ساتھ ہم نبی کو چاہتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کے لیے مر مٹنا بھی ضروری ہے۔ یہ کب تک ہمیں ڈنڈوں کا ڈر دکھائیں گے؟ یہ کب تک ہمیں جیلوں کا ڈر دکھائیں گے؟ یہ کب تک ہمیں احتجاج کرنے پر مارنے کا ڈر دکھائیں گے؟ یہ کب تک کریں گے؟ کب تک کریں گے؟
یہی وجہ ہے کہ اس ڈر کو نکالنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا کہ ڈرنا اگر ہے تو صرف اللہ سے ڈرو. دنیا کی کسی طاقت سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم ڈنڈے بھی کھانے تیار ہیں, احتجاج کے اندر ہو, جیل کے اندر ہو, سڑکوں پر ہو, گھروں پر ہو, لیکن اسلام اور اسلام والوں پر آنچ آنے نہیں دیں گے. شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی حاضر ہے. یہی نظریہ اسلام نے پیش کیا تھا اور یہی نظریہ اس نے پوری دنیا کو دیا, جس کی وجہ سے یہ ملک بھی آزاد ہوا, یہ ملک بھی امن اور شانتی کے ساتھ رہا. میں نے شروع میں بھی کہا کہ ملک کے جب دستور کو توڑا جاتا ہے وہ ملک امن کے ساتھ باقی نہیں رہتا. اس کو دوبارہ امن میں لانے کی جو پالیسیاں جمہوری طریقے سے ہم اور آپ کو سوچنا ہے وہ سوچنا پڑے گا, اس کے لیے اقدام کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس ملک کی تحفظ کے لیے جن جن شعبوں میں محنت کی ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے, اللہ ہم سے وہ کام لے لے. وما علینا الا البلاغ, جو حضرت سدنا